حضرت علی جنت کے مالک ہیں. یہ جو یہ بات کر رہا ہے کہ حضرت علی جنت کے مالک ہیں، حضرت علی خدا ہیں، یا جو بھی بعض لوگ ایسی بات، تو وہ اسلام سے خارج ہے. سیدنا علی کی محبت کوئی عام معاملہ نہیں ہے. یہ حدیث حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان کے بارے میں نہیں آئی ہے، سیدنا علی کے بارے میں، کیونکہ انہی کی پرسنالٹی نے کنٹروورشل بننا تھا، اس لیے یہ حدیث سیدنا علی کے بارے میں آئی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا، اور وہ سٹارٹ اس سے کرتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑ کر نباتات اگائے اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا، اللہ یحبنی الا مؤمن، کہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر صرف مومن، یعنی مؤمن ہی سیدنا علی سے محبت کرے گا، ولا یبغضنی الا منافق، اور مجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر صرف منافق ہی. دربار امام الرشید میرے مولا رضا تشریف فرمائیں. ایک مخالف نے آواز دے کر کہا یا ابن رسول اللہ، آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ علی قسیم النار والجنہ، علی جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں. میرے مولا رضا نے فرمایا ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ نبی مکرم کا فرمان ہے، یہ سرکار دو جہاں کی حدیث ہے. یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی تم جنت و دوزخ کی تقسیم کرنے والے ہو. برابر سے امام الرشید کی آواز آئی، فرزند رسول مجھے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی. حضرت نے فرمایا یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی تو ہم ایک اور حدیث تمہیں سمجھاتے ہیں، سناتے ہیں جو اسے سمجھائے گی. حضرت نے فرمایا یہ تو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ علی جنت و دوزخ کی تقسیم کرنے والے ہیں، یہ حدیث تو سمجھ میں آتی ہے یا علی حبو کا ایمان و بغضو کا کفر، یا علی تم سے محبت کرنا ایمان ہے، تم سے نفرت کرنا کفر ہے. جو علی سے محبت کرے گا مومن ہے، جنت میں جائے گا، جو علی سے نفرت کرے گا کافر ہے، دوزخ میں جائے گا. تو علی ہی تو جنت اور دوزخ بھیج رہے ہیں. معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولہم، ہم لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ تقیہ ہے جی. منافقت، جھوٹ، دوغلاپن تقیہ نہیں ہے جی. سامنے والے کی اہلیت اور قابلیت کو دیکھ کر بات کرنا. میرے مولا رضا نے بتا دیا. جیسے ہی محفل برخاست ہوئی، اب اصل تہروی نے جوتیاں سیدھی کی. میرے بچوں اس گھرانے کی جوتیاں سیدھی کرنے کی عادت ڈالو. جو یہاں جوتیاں سیدھی کرنے والا ہوتا ہے نا، جو یہاں جھکتا ہے اس کا سر بلند ہو جاتا ہے. تو اس عاجزی، اس دروازے پر عاجزی، اہل بیت کے دروازے پر عاجزی انسان کو امیر بناتی ہے. اب اصل تہروی نے جوتیاں سیدھی کی، اور جوتیاں سیدھی کر کے امام سے کہنے لگے مولانا، مولا وہی جواب ہے جو آپ نے دیا. فرمایا وہ ان کے لیے تھا، تمہارے لیے اور ہے. رسالت مآب اصحاب کے محفل میں ہیں، فرما رہے ہیں اول من يدخل الجنہ علی ابن ابی طالب، پہلا شخص جو جنت میں داخل ہوگا وہ علی ابن ابی طالب ہوگا. آپ خوش ہو گئے، وہاں لوگ ناراض ہو گئے. وہاں کا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کے ہوتے ہوئے کوئی پہلے جنت چلا جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا دل نہیں مانتا، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے. رسالت مآب نے فرمایا میں جب جنت میں جا رہا ہوں گا، میرے آگے آگے لوائے حمد تھامے علی ابن ابی طالب جنت میں داخل ہوں گے. یہ نبی نے فرمایا. امیر المؤمنین کا ادب دیکھیں، امیر المؤمنین کا تواضع دیکھیں. کوئی اور انسان ہوتا، کوئی بھی علی کے علاوہ کوئی بھی ہوتا کتنا کرتا. یہاں تواضع دیکھیں. ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو آپ کا شرف ہے، میں اگر پہلے جاؤں گا تو آپ کے ضمن میں پہلے جاؤں گا، میں پہلے دروازہ کھولنے جاؤں گا، میں آپ کے پروٹوکول کا حصہ ہوں گا، پہلے تو آپ جائیں گے.
میں جو پہلے جا رہا ہوں یہ کوئی میرا پہلے جنت میں جانا نہیں ہے، میں تو طفیلی ہوں گا، میں ضمن میں جنت میں جاؤں گا۔ یہ تواضع ہے علی ابن ابی طالب کا۔ اب سنیں جو حقیقت رسول خدا نے ارشاد فرمائی۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں یا علی انت اصل الدین ومنار الہدایہ وغایت الہدا۔ اے علی تو طفیل میں نہیں جائے گا، تو کسی کے ضمن میں جنت میں نہیں جائے گا۔ انت اصل الدین، دین کی اصل تو خود ہے، تو خود قسیم النار والجنہ ہے، تو تیری وجہ سے لوگ جائیں گے، تو اصل ہے، تو جو پہلے جا رہا ہے وہ اول من يدخل الجنہ ہے، تو بالاصالہ جنت میں سب سے پہلے جائے گا۔ نہ فقط تو سب سے پہلے جنت میں جائے گا، جنت میں جو بھی جائے گا وہ تیری وجہ سے جائے گا۔ علی الاعراف رجال، سورہ اعراف، اعراف پر رجل ہوگا، مرد ہوگا، یعرف کلہم بسیماہم، سب کو چہروں سے پہچان لے گا، چہرے دیکھ کے کہے گا جنت جاؤ، چہرہ دیکھ کے کہے گا جہنم جاؤ۔ جنت اور جہنم کس پہ ملتا ہے؟ چہرے پہ یا دل پہ؟ ایمان ہے تو جنت ملے گی، ایمان نہیں ہے، نفاق ہے دل میں تو جہنم ملے گی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے چہرے دیکھ کر، جو اعراف پر ہے امیر المؤمنین چہرے دیکھ کر ادھر کریں گے، چہرے دیکھ کر ادھر کریں گے۔ یہ سمجھ میں بات نہیں آئی کہ ایمان دیکھ کے کرتے تو بات صحیح تھی، چہرے دیکھنے والی بات کیا ہے؟ امیر المؤمنین کو وہاں اعراف پر دیکھ کر کچھ لوگوں کے چہرے کھل اٹھیں گے، علی جنت کی طرف بھیجیں گے، کچھ کے چہرے اتر جائیں گے، علی جہنم کی طرف بھیجیں گے۔ چہرے دل کا حال بتاتے ہیں۔ یہاں آپ علی کا ذکر سنا، آپ کے چہرے کھل گئے، کچھ جو یہاں نہیں بیٹھے ہیں ان کے چہرے اتر جاتے۔ یہ چہرے سے پہچاننا علی کا کام ہے، چہرے سے دل پہچاننا۔ علی انت اصل الدین، تو اصل دین تو خود ہے، تو خود قسیم النار والجنہ ہے۔ احمد ابن حنبل کا بیٹا کہیں بیٹھا تھا، آپ جیسے کسی جوان نے، آپ بھی بازار میں کھل کے علی کے فضائل بیان کریں، مت ڈریں، ڈرنے کی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ حکمران وہ ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، تو پھر جو پارٹی رولنگ پارٹی ہو وہ تو نہیں ڈرتے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ رولنگ پارٹی ہیں، طاقت آپ کے پاس ہے، قوت آپ کے پاس ہے، علی آپ کے ساتھ ہے، خوب علی کے فضائل بیان کرو۔ آپ جیسا ایک جوان علی کے فضائل بیان کر رہا تھا، کہا علی قسیم النار والجنہ ہے۔ یہ جو احمد ابن حنبل کا بیٹا تھا، اس نے کہا غلو ہو گیا، یہ تو صرف خدا دیتا ہے، جنت خدا دیتا ہے اور جہنم خدا دیتا ہے، یہ تو تم نے غلو کر دیا۔ اس نے کہا تم ہو کون؟ کہا میں امام کا بیٹا ہوں۔ امام احمد ابن حنبل کا کہا جا اپنے باپ سے جا کے پوچھ لے، ہے نا؟ میں نے تو جاہل سے کیا الجھنا، جا اپنے باپ سے جا کے پوچھ لے۔ یہ باپ کے پاس آیا، کہا میرے ایک دوست تھا بازار میں ملا تھا، وہ غلو کر رہا تھا۔ کہا کیا کہا؟ کہا علی قسیم النار والجنہ ہے۔ یہ غلط ہے نا؟ بابا نے احمد ابن حنبل نے کہا اچھا دوسری روایت پوچھتا ہوں، یا علی لا یبغضک الا منافق ولا یحبک الا مؤمن، بتا یہ روایت صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ اس نے کہا یہ تو نسائی میں بھی ہے، تمام صحاح میں بھی ہے، ہماری مسانید میں بھی ہے، یہ روایت تو بہت زیادہ ہے۔ یہ روایت سمجھے کیا ہے؟ اے علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو اس احمد ابن حنبل نے پوچھا بیٹا بتا مومن کہاں ہوگا؟ مومن کہاں ہوگا؟ بیٹے نے کہا جنت میں۔ کہا منافق کہاں ہوگا؟ کہا جہنم میں۔ کہا تو کسے غلو کہتا ہے؟ یہ تو عین حدیث ہے کہ علی قسیم النار والجنہ ہے۔ میں کہوں گا احمد ابن حنبل تو بھی نہیں سمجھا، ذرا سمجھ ہم سے، علی خود قسیم النار والجنہ نہیں، تو نے ثابت کیا حب علی قسیم النار والجنہ ہے۔
ذات علی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ حب علی ہے. علی کی محبت جنت اور جہنم تقسیم کرتی ہے، ذات علی جو چاہے. میں اپنی قوم کے سامنے یہ اپیل کر رہا ہوں، ہر جرم قابل معافی ہے. انکار ولایت علی وہ جرم ہے جس کی معافی کسی صورت میں نہیں. اعمال کا حساب ہونا ہے قیامت میں، اور اعمال اسی کے دیکھے جانے ہیں جس کا قبر میں امام والا جواب ٹھیک ہونا ہے. چلے میں جملہ تبدیل. کوفے کا منبر تھا، مالک امیر تشریف فرما دے. ایک صحابی نے آگے مولا کے قدموں بیٹھ کے کہا، یا علی آپ جیسے یہاں مدد کرتے ہیں وہاں بھی مدد کریں گے. یا علی اگر وہاں ہماری نیکیوں کی تعداد کم ہوگی اور ہمیں آپ کی محبت کی ضرورت پڑی تو یا علی وہاں تو رشتوں کی پہچان ہی نہیں، وہاں کہاں ڈھونڈیں گے. جو مولا امیر المومنین نے جملہ کہا وہ میں جملہ کہوں گا اور چہروں پہ رونق آ جائے گی. علی مسکرا کے فرماتے جہاں اعمال تلنے ہیں وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں گا. جہاں اعمال تلنے ہیں وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں گا. یا علی دائیں دیکھیں گے یا بائیں، اوپر دیکھیں گے یا نیچے، تخت پہ ہوں گے یا تاج پہن کے؟ علی مسکرا کے فرمایا دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. انا صاحب المیزان، ترازو ہی علی کے ہاتھ میں ہوگا، تول ہی علی ابن ابی طالب رہا ہوگا. اس نے کہا یا علی اگر آپ تول رہے ہوں گے پھر تو آپ عادل ہیں. اگر ہماری نیکیوں کی تعداد کم ہو گئی تو آپ عدل دیکھیں گے یا ہماری محبت دیکھیں گے؟ علی مسکرا کے فرماتے وہاں تک پہنچ جانا، وہاں تک پہنچ جانا، کیونکہ اس سے پہلے جتنے امتحان ہیں وہ عقیدے کے ہیں. یہ پہلا امتحان ہے جہاں اعمال تلنے ہیں. تم اعمال تک پہنچ جانا، رہ گئی تمہارے اعمال میں کسی کمی تو اسے ہم ایسے پوری کر دیں گے. تو فرشتے ایک پلڑے میں نیکیاں رکھیں گے، دوسرے میں گناہ رکھیں گے. اگر نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو ہم فرشتوں سے کہہ دیں گے ایک میں اس کے گناہ رکھو، دوسرے میں ہماری ولا رکھو. پھر ہم دیکھیں گے تمہیں تمہارے گناہ جہنم میں لے کے جاتے ہیں یا ہماری ولایت جنت میں لے کے جاتے. بسم اللہ. بس ولایت امیر المومنین کا انکار ہے. بس ولایت امیر المومنین کا انکار ہے. ولایت ہے اختیار علی ابن ابی طالب، اور یہ اختیار اللہ نے اپنی مرضی سے مولا علی کو دیا. اب لوگوں کو بہانے ڈھونڈتے ہیں لوگ جگہ جگہ سے مولا علی کے فضائل گھٹانے کے. حد ہو گئی ہے، حد ہو گئی ہے کہ منبر سے فضائل علی پڑھیں اور چند بندے کہتے جی ہمارا تو عقیدہ توحید خطرے میں چلا گیا. یعنی کہ اتنا کمزور تھا تمہارا عقیدہ توحید کہ فضیلت علی سے خطرے میں چلا گیا. تو فضیلت علی نہ گھٹاؤ، اپنا عقیدہ توحید بڑھاؤ. تمہیں پتا تو چلے کہ ہم توحید، میں نے پہلی مجلس سے گزارش کی، ہمیں توحید مولا امیر المومنین نے سکھائی. علی سیکھنے کے لیے نہج البلاغہ کا مطالعہ، اور نہج البلاغہ جس نے پڑھ لی پھر علی نے تو کھول کھول کے بتا دیا ہے کہ توحید کی صفات کیا ہے.